مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کس، ٹوٹے دلوں کا سہارا، اور اللہ تعالیٰ کا پیارا جس نے ہم گناہ گاروں کو نبھایا ہماری خطاؤں پر، وہ زار زار رونے والا، دونوں جہان کا مختار، مدینے کا تاجدار، جس کی ہیبت سے شاہی قلعوں کے کنگورے گرے، جس کے اشاروں پر چاند و سورج پھرے، ارے جن کو فرشتے جھولا جھلائیں، جن کے در پر جبرائیل آئے، سب حور و ملک جن و بشر انہی کا دم بھرتے ہیں۔ اور اکثر چرند و پرند اور شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، کل کائنات میں انہی کے نام کا ڈنکا بجا ہے اور بجے گا، شفاعت کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا، برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کے یہی چھانٹنے والے ہیں، اور خدائی بھر کے سب ظاہری اور باطنی خزانوں کے بھی یہی بانٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اما نوالہ سے ملانے والے ہیں۔ پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اور کیوں پھرتے آپ گلشن میں، پھرتے ہو بہاروں میں، کیوں پھرتے ہو گلشن میں، پھرتے ہو بہاروں میں، اور کیوں پھرتے ہو گلشن میں، پھرتے ہو بہاروں میں، کیوں پھرتے ہو گلشن میں، پھرتے ہو بہاروں میں، پھرتے ہو بہاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اسلام کی خاطر جو ہستی کو مٹاتے ہیں، اسلام کی خاطر جو ہستی کو مٹاتے ہیں، ہستی کو مٹاتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کھل جاتا نصیب اپنا، ہوتے جو کبوتر ہمیں، کھل جاتا نصیب اپنا، ہوتے جو کبوتر ہمیں، ہوتے جو کبوتر ہمیں، رہتے
درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں نہ پڑھیں صبح مسام صلی علی محمد. کیوں نہ پڑھے صبح مسام صلی علی محمد. پڑھتا ہے جب کہ خود خدا صلی علی محمد. پڑھتا ہے جب کہ خود محمد. جس نے زبان سے پڑھ لیا صلی علی محمد. صلی علی محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام. تو زمین و آسمان کی، مکان و لامکان کی، اس جہاں کی اس جہاں کی، فرش کی عرش کی، انسان و حیوان، حور و غلمان، فرشتے و رضوان، جن و بشر، شجر و حجر، شمس و قمر، غرض کے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ درود پاک افضل العبادت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے کہ جس دعا کے پہلے یا پیچھے درود پاک نہ پڑھے تو وہ دعا بارگاہ ایزدی میں نہیں جاتی بلکہ معلق رہتی ہے. تو درود پاک ایک ایسا وسیلہ ہے جیسے کسی بڑے منتری کے پاس اپنی کوئی چیز کو منظور کرانا ہو تو ایک لفافہ دیتے ہیں، اس کے اندر کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں، تو جب وہ لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تمہاری درخواست کو منظور کر لیتا ہے. ایسے ہی درود پاک اللہ کی بارگاہ میں ہم کچھ مانگتے ہیں تو درود پاک کا پہلے اور بآخر میں تحفہ دیتے ہیں، بیچ میں اپنی دعا کو رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول و منظور فرما لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا درود پاک اچھا ذریعہ ہے اور جلدی ملنے کا ذریعہ ہے. درود پاک کی فضیلت بہت بڑی ہے. انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن بیان نہیں کر سکے گا. ایک مرتبہ ابو جہل نے مولا علی مشکل کشا کا امتحان لینے کے لیے اسے پتا چلا کہ مولائے کائنات کے گھر میں فاقہ ہے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا بھئی گھر والے مہینوں تک چھوارے اور پانی پہ گزارا کرتے تھے اور سرکار خود اپنے پیٹ سے پتھر باندھا کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ ایسا تھا اس لیے کہ غریبوں کی تسلی کے لیے آپ نے ایسا ہی رہن سہن اختیار فرمایا کہ کل کوئی میرا امتی بھوکا ہو،
اس کو فاقہ ہو جائے تو وہ مجھے یاد کر کے صبر کر لے، ورنہ کہاں سرکار دونوں جہان کے مالک و مختار سونے چاندی کے پہاڑ طاق میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا اشارہ مل جائے تو ہم زمین کو چیر کر باہر آ جائیں، لیکن آپ نے سونے چاندی کو ساتھ رکھنا پسند نہ فرمایا، بلکہ غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سہن اختیار فرمایا۔ ایسے ہی مولا کائنات جو کائنات کے مولا ہوں، کائنات کے مالک و مختار ہوں، تو مولا کائنات کے گھر میں فاقہ تھا۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ علی کے گھر میں فاقہ ہے، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ علی ہر سائل کا سوال پورا کرتے ہیں، آج جاؤ اور مولا علی سے سوال کرو، اگر وہ تمہیں کچھ نہ دیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ابو جہل نے ایک اپنے چیلے کو بھیجا، وہ گیا مولا کائنات کے پاس اور کہنے لگا علی میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری مدد کیجئے۔ مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا کہ جس کے پاس سے تو بھیجا ہوا آیا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہاں کیوں آیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم و غیب نہیں، اور علی فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس سے تو بھیجا ہوا آیا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، یہاں کیوں آیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر سن یہ وہ دربار ہے یہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا۔ مولا علی نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ اس کو بٹھانے کے بعد اس سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا، مولا کائنات نے درود و سلام پڑھ کے اس کی مٹھی پر دم کر دیا اور اس سے فرمایا کہ جس کے پاس سے تو بھیجا ہوا آیا ہے اس مٹھی کو وہیں جا کر کھولنا۔ وہ شخص مٹھی کو بند کیے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بہت سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کا آج مذاق اڑائیں گے۔ جب وہ شخص آیا تو ابو جہل نے پوچھا کیا تم علی کے پاس گئے؟ کہاں گئے؟ سوال کیا کہ ہاں سوال بھی کیا۔ تو علی نے تمہیں کیا دیا؟ کہ یار دیا تو کچھ نہیں، بس ایک مجھ سے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرایا اور کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مٹھی کو وہیں جا کر کھولنا۔ تو ابو جہل کہنے لگا تو اب کہ مٹھی کو کھولا جائے۔ اس کے کہنے سے اس چیلے نے جب مٹھی کو کھولا تو اس میں بیش قیمتی لال نکلا۔ سارے ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ علی جس کی پھونک سے مٹھی میں لال پیدا ہو جائے وہ خود کیسا لال ہوگا۔ درود و سلام کی فضیلت بہت بلند ہے، انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے گا۔ مولا کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، صحرا میں پہنچے۔ جب صحرا میں گئے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تنہا تھے سرکار اور مولا کائنات۔ ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مگر کوئی درود و سلام پڑھنے والا مجھے نظر نہیں آیا۔ ہم آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم پھر آگے بڑھ گئے تو میں نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، لیکن کوئی درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ یہی معاملہ پیش آیا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس صحرا میں اس مقام پر آپ پر کون درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آتا، آواز آتی ہے۔ تو سرکار مسکرائے اور فرمایا علی سامنے والی پہاڑی پر دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجھے ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس پہاڑی پر ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی خدا کی قسم وہی پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی انسان نبی پر محمد و آل محمد پر درود و سلام نہ پڑھے تو کیا نبی کی شان میں کمی آ جائے گی؟ ارے اپنا ہی گھاٹا کرے گا۔ تو دیکھو قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میں درود و سلام پڑھتا ہوں محمد و آل محمد پر، اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے حکم دیے ایمان والوں کو؟
ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں روزہ رکھو، اے ایمان والوں حج کرو، اے ایمان والوں زکوٰۃ دو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم دیے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو جس سے لینا چاہتا ہے اس کام کو وہی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں سے کہا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اے ایمان والو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، تو ایمان والے ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو جس سے کروانا چاہتا ہے اس کام کو وہی کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا۔ اس نے اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے ابابیلوں کے لشکر کو چنا، تو ابابیلیں ہی اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر آئی، کوے نہیں آئے، کیونکہ کووں سے کہا ہی نہیں تھا بھائی، ابابیلوں سے کہا تھا تو ابابیلیں آئیں۔ اسی طرح درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، تو ایمان والے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں، بے ایمان نہیں کرتے۔ اب بعض یہاں پہ ایک اور واضح ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا ہے درود و سلام پڑھنے کا، یعنی یہ ایمان والوں سے، تو جو درود و سلام پڑھے گا نبی پر وہ یقینی طور پر ایمان والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو جو درود و سلام پڑھے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جتنے حکم دیے وہ ایمان والے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان والوں نماز پڑھو، تو ایمان والے ہی نماز پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والوں روزہ رکھو، تو روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ غرض کے جتنے بھی اس نے حکم دیے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ لیکن جب محمد و آل محمد پر درود و سلام کی آتی ہے تو وہ خود بھی پڑھتا ہے اور ہم سے بھی پڑھواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پاک افضل العبادت ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کو بلایا جا رہا ہے، 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 صحابہ کو بلایا جا رہا ہے،
پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں تو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ تک پہنچ جائیں، تو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اب محبوب کے پیچھے چلنے کا مقصد ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کو اپنے جیسا کہنے لگو، ایسا تو نہیں ہے کہ میاں ہم بھی عمل کریں گے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ کہاں وہ نور مصطفیٰ اور کہاں ہماری ناپاک بشریت، کہاں وہ خیر البشر اور کہاں ہم ناپاک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں بہت دیر تک آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا اور آنکھ نہ جھپکی، تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا دیکھتے کیا ہو، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو۔ دیکھیے دلوں کا حال، عالم الغیب نبی ہیں، جانتے ہیں کیا کیوں آئے ہیں۔ میں بہت دیر تک آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا، سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ اے چچا دیکھتے کیا ہو، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں، مگر یہ بات آج سے 40 سال پہلے کی ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کہ اے چچا جب 40 سال کی بات تم نہیں بھولے تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ کی عمر صرف 40 دن کی تھی اور آپ جھولے میں کھیل رہے تھے، مگر آپ چاند سے گفتگو فرما رہے تھے، چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا مجھے اس جھولے میں باندھ دیا تھا، جیسے بچوں کو جھولے میں باندھے تو گر نہ جائے، مجھے جھولے میں باندھ دیا تھا اور مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، میں نے چاہا کہ میں روؤں تو مجھ سے چاند نے منع کیا کہ اے کملی والے آقا رونا نہیں، اگر آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر میں امت کی شفقت کے لیے نہیں رویا۔ تو ہمارے نبی تو عالم الغیب نبی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ مثنوی شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے دانے دے کر فرمایا چونکہ یہ غریبوں مسکینوں محتاجوں کا حق ہے اور ان کا مال ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دانوں کو، میں اس گلے کو گھر لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ارشاد کے مطابق ان کی حفاظت کرنے لگا۔ لیکن جب آدھی رات ہوئی تو ایک چور آ گیا اور کچھ دانے لے کر اس میں سے جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے کہا کہ میں تجھے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تاکہ تیرے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو اس چور نے کہا کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں بہت ہی حاجت مند ہوں، اس لیے مجھ پر رحم کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رات والا چور کہاں ہے؟ غور کرو، آدھی رات کے وقت بند کمرے میں
چور تو حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، مگر صبح کو رات کو آنے والے چور کے متعلق سوال فرما رہے ہیں۔ اور یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے بچوں کے بھوکے ہونے اور شدید حاجت کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ کملی والے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ تیرے سامنے جھوٹ بول کر اپنی جان بچا گیا ہے، وہ اگلی رات پھر آئے گا۔ غور کرو، جو کچھ رات کو ہو چکا کملی والے آقا نے وہ بھی بتا دیا، اور جو اگلی رات کو ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر ان بے ادبوں سے پوچھو غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا اور وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ کملی والے آقا کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلی رات کو وہ چور پھر آ گیا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اس نے پھر رحم کی اپیل کی، میں نے اس کی رحم کی اپیل منظور کرتے ہوئے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح کملی والے آقا نے پوچھا رات والا چور کہاں ہے؟ تو میں نے ساری بات سنا دی، تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ وہ آج کی رات پھر آئے گا، تیسری رات پھر آئے گا۔ چنانچہ رات کو پھر آ گیا، میں نے اسے پکڑ لیا، تو اب کی دفعہ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تیرے کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بڑا حیران ہوا، یا الہی یہ کیسا چور ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور وظیفے بھی سکھاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تو رات کو سونے لگے تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، اس سے تو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور ساری رات تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کو میں پھر کملی والے آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ رات والا چور کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ چور عجیب چور ہے، چوری بھی کرتا ہے اور وظیفہ ہی بتاتا ہے۔ پھر میں نے وہ رات والا آیت الکرسی کا وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ اب وہ چور نہیں آئے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟ تو میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود شیطان تھا۔ معلوم یہ ہوا ہے شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غور کرو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی لباس میں شیطان کو نہ پہچان سکے، تو پھر آج کل کے سادہ اور بھولے بھالے سنی اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور پہچانا بھی کیسے جیسے؟ کیونکہ چور اگر اپنے اصلی چور اپنے روپ میں آئے تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہاتھوں میں تسبیح اور ماتھے پر محرابوں کے نشان ڈال کر آئے تو پھر اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ پھر وہ چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چور تو ہوتا ہے مال کا چور اور دوسرا ایمان کا چور۔ دیکھیے سامان کے چور سے ایمان کے چور خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مال چوری ہو جائے تو دوبارہ آ سکتا ہے، اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو دوبارہ آنا مشکل ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں اور رسول کو عالم الغیب نبی مانیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیہ وسلم۔ ہر جا جب بھی جھکائے سجدے میں ہمیں ملیں گے، ہر جا جب بھی جھکائے سجدے میں ہمیں ملیں گے،
ملنے کو راستے میں دیرو حرم ملیں گے ملنے کو راستے میں دیرو حرم ملیں
پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نبی ہیں، ہمارے نبی عالم الغیب نبی ہیں، اور جو نبی کو علم غیب نہ مانے وہ کافر، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف اے میرے محبوب وحی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو حضرت جبرائیل لائے، بھائی اللہ کی بارگاہ سے قرآن کو کون لایا؟ جبرائیل، لیکن جبرائیل لانے والے تو ہیں، سمجھنے والے نہیں۔ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، نزول وحی تھا الف، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل میں نے سمجھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا لام، سرکار نے فرمایا اے جبرائیل میں نے سمجھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی میم، سرکار نے فرمایا اے جبرائیل میں نے سمجھا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا الف لام میم، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل میں نے سمجھا۔ تو حضرت جبرائیل دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو سمجھا مگر میں نے نہیں سمجھا۔ قرآن کو لانے والے حضرت جبرائیل قرآن کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی کیا حقیقت جو دو ٹانگ کا جانور انسان سمجھ سکے؟ قرآن کو تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، بس ہم جو اس کے صحیح معنی ہیں بس اس کو سمجھ لیتے ہیں، باقی قرآن کے ایک ایک لفظ میں جنہیں کتنے کتنے معنی ہیں۔ قرآن کو اگر سمجھا ہے تو بس مولا کائنات نے سمجھا ہے، باقی کسی نے نہیں سمجھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے بشر تھے، یہ بالکل غلط، کیونکہ کہاں وہ نور مصطفیٰ اور کہاں ان کی نوری مزاج، نوری رسالت، اور کہاں ہماری ناپاک بشریت۔ دیکھو بارگاہ رسالت میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے عرض کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو سمجھا مگر میں نے نہیں سمجھا۔ ارے اے عقل کے اندھو، اگر نبی ہماری تمہاری طرح ٹھیٹ بشر ہوتے، نبی اگر ہمارے مثل بشر ہوتے تو اس واقعے کو سوچو کہ ہجرت کی شب ہے اور آج کی رات اللہ کے پیارے رسول کو مکے سے مدینے کو ہجرت کرنی تھی، ادھر اللہ کے رسول روانگی کی تیاری فرما رہے ہیں اور ادھر کفار مکہ پیغمبر اسلام کے قتل کرنے کی مکمل سازشیں رچ رہے ہیں، تو اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے زاویے درست کیے جا رہے ہیں۔ ادھر آقائے دو جہاں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی امانتیں سپرد کر رہے ہیں کہ اے علی تم آج میرے ساتھ نہ چلو ورنہ کل لوگ مجھے تانا دیں گے، صبح کو تانا دیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھاگ گئے کہ ہماری امانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، لہذا یہ فلاں فلاں کی امانت ہے اور ایک ایک کے گھر جا کر صبح کو پہنچا دینا۔ سامعین حضرات توجہ، اور ایسا کرو کہ میری چادر اوڑھ کر میری چارپائی پر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صدر دروازے سے ہجرت فرما گئے۔ دیکھیے کفار مکہ کے بڑے بڑے سورما ننگی تلواریں لیے کھڑے رہ گئے، چھت پھاڑ کر نہیں گئے، چور دروازے سے نہیں گئے، بلکہ کافروں کی بھیڑ بھاڑ کو چیرتے ہوئے اس طرح نکل گئے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ ارے اے عقل کے اندھو، اگر جنگ احد میں اس نبی کے دندانے مبارک شہید ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ ایک نبی کا لباس تھا۔
اب یہ بتاؤ کہ یہ کون سا لباس ہے کہ انسانوں کی کھلی آنکھوں کے سامنے بچ کر اس طرح نکل گئے کہ کوئی نہ دیکھ سکا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے بشریت کی چادر حضرت علی علیہ السلام کو اڑا دی اور لباس ملکوتی اوڑا، اور نور بن کر، پیکرے نور بن کر جب دروازے سے باہر نکلے تو آنکھیں چوندیا گئیں۔ جب نور بن کر نکلے تو آنکھیں چوندیا گئیں، کوئی ہاتھ اپنی گرفت میں نہ رہ سکا۔ اب جب کفار مکہ اندر داخل ہوئے تو علی کو چادر اوڑے چارپائی پر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اچھل پڑے کہ اب محمد کو اتنا موقع نہ دو کہ یہ اٹھ کر اپنی تلوار تک سنبھال سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر سرکار کی چادر پڑی تھی اور چہرہ آپ کا ڈھکا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سوتے میں قتل کرو، مگر ان کے تجربے کاروں نے کہا کہ ہماری بہادری کے یہ خلاف ہے کہ مقتول کا چہرہ نہ دیکھا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ چہرے سے چادر کھسکائی گئی تو دیکھا کہ بجائے محمد کے علی مرتضیٰ سو رہے ہیں۔ کفار مکہ کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی کہ علی کو چھیڑنا ایسا ہے کہ جیسے سوتے ہوئے شیر کو چھیڑنا، اور ان کو قتل کرنا ابو طالب سے جنگ مول لے، کون لے گا؟ ان کو قتل کرنا ابو طالب سے جنگ مول لینا ہے۔ وہاں سے باہر نکل آئے اور سرکار کی تلاش میں نکلے۔ ایک نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ صبح کو کسی صحابی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ علی، آپ کو معلوم تھا کہ یہ وہ چارپائی ہے کہ اس پر سونے والے کا آج قتل ہوگا، پھر آپ سوئے یا نہیں؟ آپ کو نیند آئی یا نہیں آئی؟ حیرت سے پوچھا۔ مولا علی نے جواب دیا، آج سے اچھی نیند تو خدا کی قسم کبھی آئی نہیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، ایسے میں بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے جب اپنے قتل ہونے کا یقین ہو؟ تو مولا علی نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ موت آنا برحق ہے، اگر جب اس کو آنا ہوگا تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گی اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹے گی، یہ تو آ کر رہے گی۔ مگر سنو جی، جب میرے سرکار نے فرمایا کہ علی تم صبح کو لوگوں کی امانتیں ان کے گھر جا کر پہنچا دینا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے چھو نہیں سکتی، کیونکہ مجھے صبح کو اٹھنا ہے اور لوگوں کی امانتیں ان کے گھر پہنچانی ہے۔ اس لیے میں بے فکر ہو کر سو گیا۔ اور پھر اس موت کا کیا کہنا جو نبی کی چارپائی پر نبی کی چادر اوڑھ کر آ جائے۔ اے علی، تم پر خدا تعالیٰ کی 1000 رحمتیں نازل ہوں۔ آپ نے عشق کو حیات سرمدی عطا کر دی اور بتا دیا کہ جب محبوب کا حکم آ جائے تو جان جیسی متاع عزیز بھی خلل اندوز نہ ہونے پائے۔ علی ہی آئیں گے ہر سو نظر زمانے میں، علی ہی آئیں گے ہر سو نظر زمانے میں۔ ذرا یہ دھند کا چشمہ اتار کر دیکھو، مصیبتیں سبھی سر کو جھکائیں گی فوراً، مصیبتوں میں علی کو پکار کر دیکھو۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا اشرف النبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں مطمئن جہاں میں ہوں، مطمئن جہاں میں، میرے پاس کیا کمی ہے، میں ہوں مطمئن جہاں میں، میرے پاس کیا کمی ہے، میں ہوں مطمئن
ये जो आ रहा है असगर, ये जो आ रहा है असगर, मार देगा हंस कर कोई हुर मौला से कह दे, कोई हुर मौला से कह दे कि ये छोटा सा अली है, कोई हुर मौला से कह दे कि ये छोटा सा अली है, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है। और ये जो चांद में जिया है, जो फलक से आ रही है, ये जो चांद में जिया है, ये जो चांद में जिया है, पलक से आ रही है इस चांद ने ना कहना, इस चांद ने ना कहना, ये की रोशनी है, इस चांद ने ना कहना, ये अली की रोशनी है, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है। या ले मैं क्या बताऊं तेरे नाम की फजीलत, या ले मैं क्या बताऊं, या ले मैं क्या बताऊं तेरे नाम की फजीलत, तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम लेते लेते मेरी बात बन गए हैं, तेरा नाम लेते लेते मेरी बात बन गई है, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है। और वहाँ दश्त करबला है, यहाँ मजलिस शाह है, वहाँ दश्त करबला है, वहाँ दश्त करबला है, मजलिस शाह है वहाँ दीप जल रहा है, वहाँ दीप जल रहा है, यहाँ रोशनी हुई है, वहाँ दीप जल रहा है, यहाँ रोशनी हुई है, मेरी जान है मोहम्मद, मेरी जिंदगी अली है। और जो लहदे में पहुंचा सलमा, तो खुदा का हुक्म आया, जो लहदे में पहुंचा सलमा, जो लहदे में पहुंचा सलमा, खुदा का हुक्म
اس چین سے سلا دو اس چین سے سلا دو کہ بندہ علی ہے اس چین سے سلا دو کہ بندہ علی ہے میری جان ہے محمد میری زندگی علی ہے صاحب قریب پیدا اسے جناب باہم پڑھو درود اللہم صلی علی محمد ہے آفتاب پھول پھولتا ہے بہشتوں کا انتخاب جس کی مہک سے باغ دو عالم ہے فیضیا آیا زمانہ دین رسالت پناہ کا سکہ پڑے گا اشہد ان لا الہ کا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علامہ جوزی محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند ارجمند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا وقت قریب آیا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس میں گلاب کی سی خوشبو آتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ گلاس دیا اور کہا کہ آمنہ اسے پی لو۔ میں نے پی لیا، عرض کی اور پیو، میں نے اور پی لیا۔ پھر حضرت روح الامین نے آواز دی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین۔ وقت ادب ہے مومنو وقت ادب ہے حمد محبوب رب ہے حمد محبوب رب ہے رب رب ہے حمد شاہ عرب ہے
سلم علی رسول اللہ سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ قدم آئے اس شہیدی کے قدم آئے اس شہیدی کے رنگ فک ہو گئے جی کے اس نبی پر بار بار سلام نبی پر ہو بار بار سلام پہنچے ہر پل نبی تمہار سلام پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے سامعین حضرات انسان کے پاس 3 دم ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل ماضی گزرے ہوئے حال کو انسان کی طاقت سے باہر ہے اور مستقبل آنے والا وہ بھی انسان کی طاقت سے باہر ہے حال انسان ایک دم حال کا مالک ہے وہ بھی خدا جانے لوٹ کر آئے یا نہ آئے انسان چاہے لاکھ ہزار برس کی عمر پالے لیکن اس کو پھر بھی موت ہے انسان کو اپنے دم کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے دنیا میں تو غفلت میں گزار دیتا ہے لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو پچھتاوا آتا ہے ایک پیر و مرشد کا قصہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے راستے میں قبرستان آ گئے قبرستان میں ٹھہر گئے آپ نے فاتحہ خوانی کی فاتحہ پڑھتے وقت آپ آب دیدہ ہو گئے بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو ان کے مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے کیا بات تھی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں یہ جن لوگوں کی قبریں ہیں یہ بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں اگر ایک قبر والے کی حسرت تم سب کے دلوں میں ڈال دی جائے تو خدا کی قسم تم سب دیوانے ہو جاؤ گے مگر چند لمحے اور دم ان کے خدا کی عبادت سے غفلت میں گزر گئے ہیں ان دموں اور سانسوں کی حسرت آج ان کے دلوں میں اتنی ہے کہ یا اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے اور ہم تیری عبادت کریں تو انسان کو اپنے قدر و قیمت کی اپنے دم کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے قبر میں جانے کے بعد انسان دنیا میں گزار دیتا ہے کہ ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر غفلت میں انسان کو آخرت کا سامان پیدا کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس والی چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ